وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا مولانا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، میری سزا وہ ہے جو سر عام ایک چور کی ہوتی ہے۔ ان ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو مجلس سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جیسے کسی نے بھی انکار کیا ایمان کا۔ وہ ترجمے کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس کسی نے بھی انکار کیا ایمان کا، فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ہے جو آخرت کے دن خسارے والوں سے ہوگا، گھاٹا پانے والوں سے ہوگا۔ کون؟ جو منکر ہے ایمان کا۔ ان کو سمجھ آ رہی بھائی؟ اچھا میں بڑا دل کرتا ہے میں لیکچر ایسا دوں ہر بندے کو سمجھ آ جائے، تو میری طرف دیکھنا، میں سپیڈ آہستہ کر لی ہے میں نے تاکہ آپ کو مجلس سمجھانے کا مقصد ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس کسی نے انکار کیا ایمان کا۔ انہوں مولوی سے یہ تو پوچھنا پھر وہ ایمان ہے کون؟ بات ہوئی ہے نا، یہ تو پوچھنا پڑے گا نا پھر وہ ایمان ہے کون؟ شیعہ سنی دوستو، اللہ اس آیت میں یہ نہیں فرما رہا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، کہ جس نے انکار کیا اللہ کا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ کہ جس نے انکار کیا اللہ کا، نہیں، اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور نہ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالرَّسُولِ کہ جس نے انکار کیا رسول کا۔ اللہ کو بھی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور پھر عمل کرتا ہے اور منکر ہوتا ہے ایمان کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ منکر ہوتا ہے ایمان کا۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان کا منکر ہو جائے اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، اور رکھ مولوی کے سر پہ قرار وہ ایمان ہے کون۔ لیکن پہلے تمہیں سمجھنا چاہیے کہ جو عمل ہے وہ ایمان نہیں۔ کھا گئے ہو نا میرا جملہ؟ اور بندے ہی سارے سر نو پسند کرنے والے ہوں تو قرآن دی سمجھ کتوں ہونی ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات نو ہے؟ بندے ہی سر والے سارے میرے سامنے بیٹھے ہوں تو قرآن کیسے کو سمجھے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جو عمل ہے وہ ایمان نہیں، اور جو ایمان ہے وہ عمل نہیں۔ عمل اور ہے، ایمان اور ہے۔ لکھ لو پھر، نماز عمل ہے، ایمان نہیں۔ اور بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نماز عمل ہے، ایمان نہیں۔ روزہ عمل ہے، ایمان نہیں۔ حج عمل ہے، ایمان نہیں۔ زکوٰۃ عمل ہے، ایمان نہیں۔ خمس عمل ہے، ایمان نہیں۔ جہاد عمل ہے، ایمان نہیں۔ امر بالمعروف عمل ہے، ایمان نہیں۔ تولا عمل ہے، ایمان نہیں۔ تبرع عمل ہے، ایمان نہیں۔ ایمان اور ہے، عمل اور ہے۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنجر ہے کہ لکھ لو نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے جو جو عمل ہے وہ محتاج ہے ایمان کا۔ بس سمجھ آ رہی کہ جو جو عمل ہے وہ محتاج ہے ایمان کا۔ کیمرے والا کتنے گیا ہے تو پہلے مجھے دسے نا، یہی کام ہونا سی۔ ہوں سارے کیمرے نے مینو بہانا تمہوں نہیں بہانا۔ سلوات پڑھو بابا جی بلند۔ عمل اور ہے، ایمان
بولو ایمان عمل، ایمان اور ہے. ہر عمل محتاج ہے ایمان کا، ایمان محتاج نہیں کسی عمل کا. اچھا نہیں سمجھے، میں آسان جملہ کہہ دیتا ہوں. اللہ نے پورے قرآن میں کسی بے ایمان بندے پر اپنا کوئی عمل واجب نہیں کیا. ان کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمل کا تعلق ہے ایمان سے. ایمان ہے تو عمل ہے، ایمان ہی نہیں تو عمل ہے. اچھا اللہ نے پورے قرآن میں کسی بے ایمان بندے پر اپنا کوئی عمل واجب، بولو ہم واجب نہیں کیا. اچھا اللہ نماز کی بات کرتا ہے بے ایمانوں سے کرتا ہے؟ اللہ وعدہ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے مومنو تم نماز قائم کرو تم. اچھا روزے کی بات کرتا ہے بے ایمانوں سے کرتا ہے؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ فرماتا ہے اے مومنو میں نے تم پہ روزہ واجب کیا ہے، تم پہ، منافقوں پہ نہیں. ہوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کسی بے ایمان بندے پر اللہ نے اپنا عمل واجب ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایمان ہے تو عمل ہے، ایمان ہی نہیں تو عمل نہیں. اچھا چلو اور مثال دے دیتا ہوں. جس بندے کو بندہ دیکھنا پسند نہ کرے اس بندے سے بندہ کلام بھی نہیں کرتا. تو جس کو کلام کرنا پسند نہ کرے، جس سے کلام کرنا بندہ پسند نہ کرے، اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا. تو جب بندہ جس سے کلام کرنا پسند نہ کرے اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، تو جس سے اللہ کلام کرنا پسند نہ کرے، کھا گئے میرا جملہ یہ ہے. آج جن سے اللہ کلام کرنی پسند نہ کرے اللہ ان کو اپنی جنت میں جانے دے گا؟ لو پھر دو طرح سے کلام کیا قرآن کے اندر اللہ نے. ہاں جی، اللہ جب کافر سے بات کرتا ہے خود نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کافر سے مخاطب ہونا پسند ہی نہیں کرتا. اللہ جب کافر سے بات کرتا ہے تو خود نہیں کرتا، ڈائریکٹ نہیں کرتا، انڈائریکٹ کرتا ہے. اپنے اور کافر کے درمیان وسیلہ بناتا ہے. کس کو؟ اپنے رسول کو. وہی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خود کافر سے مخاطب نہیں ہوتا، اپنے نبی سے کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے رسول تو کہہ اے کافرو. اللہ خود نہیں کہتا کہ اے کافرو، نہ اللہ کافر سے مخاطب ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر تیرے سینے میں وہ ایمان ہوا نا جو اللہ مانگ رہا ہے تو پھر تم نے خود دیکھنا کہ تیرا مرتبہ کیا ہے. جب کافر سے بات کرتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں کرتا، انڈائریکٹ کرتا ہے. اپنے اور کافر کے درمیان وسیلہ بناتا ہے. کس کو؟ اپنے حبیب کو. جب مومن سے بات کرتا ہے تو پھر نبی سے بھی نہیں پوچھتا، پھر ڈائریکٹ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. بات سمجھے؟ پھر ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان تیرے دل میں ہوا. یہ تو مولویوں نے چلاکی کی ہے نا کہ جہاں قرآن میں لفظ مسلم آیا اس کا معنی بھی مسلمان کر دیا، اور جہاں مومن آیا اس کا معنی بھی مسلمان کر دیا. وہ عقل کے اندر اگر مسلمان اور مومن دونوں ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق ہی نہیں، تو اللہ نے یہ دو نام رکھے کیوں؟ وہ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے پھر یہ دو نام رکھے کیوں؟ یہ مولوی چلاکی کرتا ہے، لیکن تیری چلاکی وہاں چلے گی جہاں قاری سخاوت نہ ہو. جہاں میں ہوں گا پھر چلاکی ڈنڈی ٹوٹ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہتا ہے مسلمان اور مومن ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن جیسی مقدس کتاب کے اندر سورہ احزاب میں آیت نازل کر کے مولوی کے منہ پہ ہمیشہ کے لیے تماچا مار کر مولوی کا منہ توڑ دیا اور کہا خبردار آج کے بعد یہ نہ کہنا مومن اور مسلمان ایک ہیں. سن لے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد اور عورتیں اور ہیں، مومن مرد اور عورتیں اور ہیں. بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان اور ہے، مومن پھر بولو مومن اور ہے. لکھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل تو ہو جاتا ہے. مسلمان ہے، مومن نہیں ہے. مومن یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن ہے پارہ نمبر 26 ہے، سورہ الحجرات ہے. گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر رہے نا. اللہ فرماتا قالت الاعراب آمنا. اے میرے حبیب جب یہ عرابی یہ بدو تیرے پاس آتے ہیں آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، رسول سے ان سے کہہ دو ابھی تو مومن نہیں ہوئے. ان سے کہو کہ ابھی تو مومن نہیں ہوئے. ولکن قولوا اسلمنا، کہو ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں.
کیوں؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ارے ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ پھر تجھے سمجھ نہیں آ رہی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لکھ لو، پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، اگر تمہیں ہمت ہے تو چیلنج کو قبول کر لو۔ جملہ میں کہنے لگا ہوں، ہاں اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب شکا دو، ابھی تو مومن نہیں مسلمان ہوئے ہو۔ اب قرآن نے سمجھا دیا کہ جو صرف محمد کو مانے، جو صرف محمد کو مانے وہ اسلام لاتا ہے، جو محمد کے بعد علی کو مانے وہ ایمان لاتا ہے۔ بات سمجھا؟ یا کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو صرف محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے ایمان نہیں اسلام لاتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ارے ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ان پوچھنا پھر وہ ایمان ہے کون؟ ان پوچھنا کہ وہ ایمان ہے کون؟ جو ہوگا عمل قبول ہے، نہ ہوگا تو عمل ہی فضول ہے، ہوگا تو بندہ مومن، نہیں ہوگا تو بندہ ہی منافق۔ یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہے اپنی برادری کے لیے، آج جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوا ہیں۔ اب ایک آیت میں پڑھیں گے قرآن سے صرف شیعوں کے لیے، سارے شیعوں کے لیے نہیں، ان شیعوں کے لیے کہ جو شیعہ بھی کہلواتے ہیں اور ابھی تب رات کو 4 بجے پہ سو کے استدب میں پھنسے ہوئے لیٹ کے سوچ رہا ہے کہ علی کا نام نماز میں آئے۔ بات کو سمجھا رہی ہے؟ علی کا نام نماز میں آئے یا نہ آئے، علی اور ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہاں علی اور ولی اللہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آج جو اس تذبذب میں پھنسا ہوا ہے نا، اچھا تو یاد رکھو، نہ مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے، نہ کسی بدماش کی گنڈا گردی کا مجھے خطرہ ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں قرآن سے آیت بھی پڑھوں گا، فرمان رسول بھی تمہیں سناؤں گا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ابھی تک علی کے بارے سوچ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے ایمان پہ، میری طرف دیکھنا، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، میری طرف دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، ان کے چہروں پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور کچھ لوگوں کے چہرے حشر کے دن کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ آج جن کے چہرے کالے ہوں گے نا، سیاہ ہوں گے، لعنتی چہرے، ان سے اللہ خطاب کرے گا، ان کو مخاطب کر کے اللہ کہے گا یہ جو آج تمہارا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ، یہ جن کے چہرے کالے ہوں گے نا، اللہ ان سے کہے گا یہ آج جو تمہارا منہ کالا ہے نا، یہ ہماری طرف سے تمہاری کو مہمانی نہیں ہوئی، تمہاری اس کرتوت کا صلہ ہے۔ میرے کھا گئے میرا جملہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تمہاری اس کرتوت کا صلہ ہے۔ کس کرتوت کا؟ آواز خلق کی اکفرتم بعد ایمانکم، یہ جو تمہارا منہ کالا ہے نا، یہ صلہ اس بات ہے اکفرتم بعد ایمانکم کہ تم منکر ہو گئے ہو ایمان کو ماننے کے بعد۔ میں کو سمجھ آ رہی ہے؟ تم منکر ہو گئے ہو ایمان کو ماننے کے بعد۔ اچھا نہیں سمجھے میں ترجمہ، پھر اللہ نے سمجھانا بتایا، میں نے بھی سمجھا لینا، میری طرف دیکھنا۔ جن کے منہ کالے ہوں گے نا، میں لفظ چینج کر دیتا ہوں، جن کے منہ کالے ہوں گے اللہ ان سے کہے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم بخن بخن کہہ کے مکر گئے ہو، تم بخن کہہ کے مکر گئے ہو، یہ صدا ہے تمہاری کہ آج تمہارا منہ کالا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ ایک مرتبہ تم نے اقرار کیا ہے ایمان کا، پھر بعد میں منکر ہو گئے ہو۔ اور اب دوسری آیت قرآن سے پڑھ دیتا ہوں، اللہ کہے گا ایک مرتبہ تم نے علی کو مانے، پھر چھوڑے، پھر مانا، پھر چھوڑے۔ پڑھوں 26واں پارہ سورہ الحجرات ہے، سن لے۔ اللہ فرماتا ہے ثم آمنوا ثم کافروا ثم آمنوا ثم کافروا۔ اے حبیب کبھی یہ کافر ہو جاتے ہیں، کبھی یہ مومن ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ کبھی یہ کافر ہو جاتے ہیں، کبھی یہ مومن ہو جاتے ہیں، پھر یہ کبھی کافر ہوتے ہیں، پھر کبھی مومن ہوتے ہیں۔ کیا مقصد؟ کبھی یہ علی ولی اللہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہیں ان کیسے سمجھاؤں میں؟ سمجھ آ رہی؟ کبھی علی کی ولایت کا اقرار کر لیتے ہیں اور پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ اللہ کہتا ہے جو ایمان کا اقرار کر کے چھوڑ جائے اس کا منہ ہوگا کالا۔ ہن بول رہا کیا ہوگا؟ پھر بولو کیا ہوگا؟ کالا۔ پھر چوتھی آیت پھر قرآن سے پڑھتا ہوں، سورہ المائدہ سے۔ اللہ فرماتا ہے کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔
اللہ کہتا ہے اللہ کیسے ہدایت کرے اس قوم کو. ہن اللہ کہہ رہا ہے نا, تو قاری صحابت کے آگے کیسے انہیں ہدایت آئے گی؟ اور جن کو اللہ کہہ رہا ہے کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت کرے جو منکر ہو گئے ایمان کو ماننے کے بعد. اور کیسے اب سمجھا رہی ہے؟ اور اگلا جملہ سمجھنا بہت بڑا وزنی جملہ آگے اللہ نے کہا ہے کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم والشاہد ان الرسول حق, حالانکہ یہ گواہی دیتی ہے محمد اللہ کا رسول ہے. اب یہ آپ نے سمجھنا تھا جملہ جو میں آپ سمجھے نہیں, میں پھر دوبارہ کہتا ہوں. اللہ کہتا ہے ایک کافر بھی ہو گئے ہیں ایمان لانے کے بعد, اور پھر کیا کرتے ہیں والشاہد ان الرسول حق, یہ گواہی بھی دیتی ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے. ارے جب رسول کی گواہی بھی دیتا ہے پھر کافر کیوں؟ یہ جملہ تھا سمجھنے کا شاہد ان الرسول حق, یہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین, لیکن ہیں یہ ظالم. آئی سمجھ, ہیں یہ ظالم, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم کون ہے؟ جو ایمان کو ماننے کے بعد پھر جائے. اللہ کہتا ہے وہ ظالم ہے, میں اس کو ہدایت نہیں دیتا. ہاں رکھنا, پوچھ وہ ایمان ہے کون؟ جو ہوگا تو عمل قبول ہے, نہیں ہوگا تو عمل فضول ہے. ہوگا تو بندہ مومن, نہیں ہوگا تو بندہ ہی منافق. بتانا ایمان کون ہے. نہیں تو میں پھر بتاتا ہوں تمہیں. ایک جنگ ہوئی ہے جس جنگ کا نام ہے جنگ خندق. کیا ہے یہ؟ وہ جنگ ہے جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا, اور آپ نے خندق کو کھودا تھا. ان کتنا میں پردے سے گزروں گا, جب تلوار نیام سے باہر آتی ہے اس کی چمک ضرور پہنتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب لکھا ہے ایک جگہ سے کسی تنگ دل نے, تنگ نظر نے خندق کو کم کھودا. عمر ابن عبد ود جو کافروں کا بڑا پہلوان تھا, وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا. جس کو ابھی نہیں سمجھائی پھر آسان جملہ کہنے کو, یہ گھوڑے پہ سوار ہوا, اسی نے اسی راستے خندق کو پار کیا جو راستہ اس کے لیے رکھا گیا تھا. پار کر کے جس خیمے میں اللہ کا رسول ہے, قریب جا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نیزہ زمین پہ مار کے دھمکی دے کے یہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے دین میں ہے کہ جو مر جائے وہ شہید ہے, جو بچ جائے وہ غازی ہے. پوچھا ذرا ان اپنے پہلوانوں میں سے کون ہے جو ان میں کوئی شہید ہونا چاہتا ہے؟ لو بھئی یہ جملہ آپ سمجھ گئے یا میں سمجھ آ گیا تو مجلس یہاں آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے سمجھنا. لکھا جب اس ایمان نے نبی کے دروازے پہ دھمکی دے کے حملہ کا دھمکی دے کے یہ جملہ کہا نا, ہے کہا وما ینطق عن الہوی, زبان حرکت میں آئی. نبی فرماتے ہیں من لہذا الکلب, ہے کہ یہ تو کتے کی زبان کو بند کرنے والا. جملہ اور میں نے سمجھانا ہے یہ ایسا کلام ہے کہ ساری زندگی نبی پاک نے ایسا کلام نہ اس سے پہلے کیا, نہ ساری زندگی کلام ایسا بعد میں کیا. انسانیت کے ناطے کے تحت انسان چاہے مشرک تھا, کافر تھا, منافق تھا, نبی پاک نے کسی انسان کو کتا نہیں کہا. آج نبی پاک کو کیا ہوا ہے کہ نبی نے اپنا طریقہ کلام کیوں بدلا؟ کیا نبی پاک نے اس کے کفر کی وجہ سے اسے کتا کہا؟ نہیں. اگر کفر کی وجہ سے رسول کتا کہتے, رسول ہر کافر کو کتا کہتے. اور سمجھ آگے نا میری بات تو سمجھ نا, رسول ہر کافر کو کتا کہتے, تو نبی نے ہر کافر کو کتا نہیں کہا. اچھا آسان جملہ کہتا ہوں, اگر نبی نے عمر ابن عبد ود کو جو آج کتا کہے اگر کفر کی وجہ سے کہا, کافر ہونے کی وجہ سے کہا ہے, تو پھر نبی پاک کو مرحب کو بھی کتا کہنا چاہیے تھا. کیوں؟ مرحب اس سے بھی بڑا کافر تھا. میری طرف دیکھنا, جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا. اب سمجھ آ گئی, فیصلہ حل ہو گیا کہ نبی پاک نے اس کے کفر کی وجہ سے اسے کتا نہیں کہا. پھر کیوں کتا کہا؟ نبی نے اسے کتا کہا ہے اس کے عمل کی وجہ سے. کھا گئے میرا جملہ یار, ہے اس کے عمل کی وجہ سے کتا کہا ہے. اس نے عمل کیا کیا ہے؟ اس نے عمل یہ کیا ہے کہ اس نے حملہ کیا ہے رسول کے دروازے پہ. کھا گئے جتنا میں نے جملہ کہا آپ سمجھے نہیں ہے. آپ صرف مجھے سمجھ آ رہی ہے, سر کو سمجھتے ہیں, قرآن کو نہیں سمجھ سکتے آپ. میری طرف دیکھنا, نبی نے عمر ابن عبد ود کو کتا کہا ہے تو اس کے عمل کی وجہ سے کہا ہے. اس نے عمل کیا کیا ہے؟ اس نے عمل یہ کیا ہے کہ اس نے حملہ کیا ہے رسول کے دروازے پر. اس نے حملہ کیا رسول کے دروازے پر, تو نبی نے فرمایا ہے کہ اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا. تو پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے, نبی نے عمر ابن عبد ود کو کتا کہہ کے دنیا کو سمجھا دیا کہ یاد رکھ لو, جو بھی محمد و آل محمد کے دروازے پہ آ کے دھمکی دے انسان نہیں بلکہ کتا.
انسان نہیں بلکہ کتا ہے. جو بھی نبی کے دروازے پہ آ کے حملی دے، محمد و آل محمد کے دروازے پہ دھمکی دے، جو بھی، وہ انسان نہیں بلکہ کتا ہے، چاہے آگ اور لکڑیاں ساتھ لے کے آئے. کون ہے؟ فرمایا ہے کہ اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا. لکھا ہے کوئی نہ اٹھا، بلکہ ایسے ان کے سر جھکے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. کوئی نہ اٹھا. میرے مولا حیدر کرار کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. رسول فرماتے ہیں سیٹ ڈاؤن یا علی، یا علی ذرا بیٹھ جاؤ. نبی پاک نے پھر دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی ایسے کتے کی زبان کو بند کرنے والا. پھر نبی نے ایک لفظ کا اور اضافہ کیا، فرمایا پلیز سیٹ ڈاؤن یا علی. ہاں مہربانی کر کے یا علی ذرا بیٹھ جائے. جناب علی بیٹھ گئے. جب تیسری مرتبہ نبی پاک نے کہا نا، تو میں کنجوسی نہیں کرتا، کوئی ذاکر کرتا تو کرے. قاری صحابت کنجوسی نہیں کرتا. کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب تیسری مرتبہ نبی پاک نے فرمایا ہے کوئی، پھر ایک اور آدمی اٹھا تھا جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن لڑنے کی نیت سے نہیں، ڈرانے کی نیت سے. ہاں کیسے؟ ڈرانے کی نیت. کھڑا ہوا کہتا یا رسول اللہ یہ امر ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ 3 مرتبہ شاہ صاحب اس نے کہا یہ امر ہے، امر ہے، امر ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ جب اس نے 3 مرتبہ کہا نا یہ امر ہے، یہ امر ہے، یہ امر ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ نبی نے اس کی طرف دیکھا. نبی نے جلال میں آ کے کہا کیا ہوا؟ اگر یہ امر ہے تو یہ علی ہے. اول الامر نہیں بنتا. اول الامر تب بنتا جی الف سے امر ہو. تو پھر یہ عین سے امر ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہوتی. آپ اول الامر کیا دیتا؟ صلوات پڑھو بابادی بلند. یہ امر ہے عین سے. اگر ہوتا الف سے تو پھر آگے اول الامر آ رہا تھا. ہم سمجھ آئی؟ یہ عین سے امر ہے. اگر یہ امر ہے تو نبی نے ادھر بھی عین ہے، ادھر بھی عین ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ اگر امر ہے تو یہ علی ہے. اچھا کہتا یا رسول اللہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی فرماتے ہیں سنا. کہتا یا رسول اللہ میں تجھے بتاتا ہوں یہ کتنا بہادر ہے. نبی فرماتے ہیں سنا. کہتا یا رسول اللہ جب میں بے ایمان تھا، ایمان نہیں لایا تھا، میں اس کا دوست ہوتا تھا، ہمارا دونوں کا اکٹھا کاروبار تھا. نبی فرماتے ہیں کیا کاروبار تھا؟ کہتا یا رسول اللہ ہم دونوں اکٹھے ڈاکے مارتے. یہ میرے لفاظ نہیں، عبدالعزیز محدث دہلوی کے لفاظ ہیں. ہم دونوں اکٹھے ڈاکے مارتے تھے. یا رسول اللہ ایک مرتبہ ہم نے ڈاکہ مارا. ڈاکہ مار کر جنگل سے واپس آ رہے تھے. یہ سو گیا، اس کو نیند آ گئی. یا رسول اللہ ہم ڈاکوؤں پر، تسی بیٹھے ہی لاہور ہو تو میں کرانے تھے ان کی. سمجھ آ رہے؟ اب میں نے جملہ کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم ڈاکوؤں پر اور ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. تھے وہ بھی ڈاکو تھے، ہم بھی ڈاکو، انہوں نے حملہ کر دیا. یا رسول اللہ یہ سویا ہوا تھا، ہم نے اسے اٹھایا. یہ اتنی طاقت کا مالک ہے، اس نے اونٹنی کے بچے کو ٹانگ سے پکڑ کر گما کر ڈاکوؤں کو مارا. یا رسول اللہ یہ اتنی طاقت کا مالک ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اب قاری صحابت کو یہ بات کہنے کا حق ہے نا کہ جس کا باپ، جس کا ڈیڈی 1400 سال پہلے علی کے قریب بیٹھ کے بھی علی کو سمجھ نہیں سکا، اس کی اولاد کو 1400 سال بعد علی کیسے سمجھ میں آیا؟